رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے افضل دن جن میں کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ فیہن العمل من هذه الایام العشر، کہ اللہ کی نظر میں جن دنوں میں سب سے زیادہ نیک اعمال اللہ کو پسند ہیں وہ دن یہ 10 دن ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل بتایا کہ ان 10 دنوں میں یہ کام ضرور کیا کریں۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ ان دنوں میں 3 ذکر یا 3 کام کیا کرو۔ التحلیل، تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں تحلیل۔ التکبیر، تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر۔ التحمید، تحمید کا مطلب ہوتا ہے الحمدللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید کی کثرت کرو۔ تحلیل کا مطلب لا الہ الا اللہ، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر، تحمید کا مطلب الحمدللہ۔ اسی کو جب جمع کیا جاتا ہے جس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے، اللہ اکبر یہ ہے تکبیر، لا الہ الا اللہ یہ ہے تحلیل، اللہ اکبر یہ پھر تکبیر ہے، وللہ الحمد یہ تحمید ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو یہ تکبیر سکھائی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ ان 10 دنوں کے اندر جو سب سے اہم وظیفہ ہے، سب سے اہم ذکر ہے، سب سے اہم معمول ہے، وہ یہ کہ ان دنوں میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، آتے جاتے یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان دنوں میں باقاعدہ بازاروں میں جاتے تھے اور بازاروں میں جا کر زور زور سے یہ تکبیر پڑھتے تھے۔ کسی سے ملے نا، سلام کیا، السلام علیکم، اس نے سلام کا جواب دیا، آگے سے تکبیر پڑھنا شروع کر دی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ جب بازاروں میں جاتے تھے یہ تکبیر زور زور سے پڑھتے تھے، تو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ پورا بازار اس تکبیر سے گونج اٹھتا تھا۔ مسلمانوں کے بازار میں اس تکبیر کی ایک گونج ہوتی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے بازاروں میں ان دنوں میں آپ نے سنی ہے اللہ اکبر کی صدائیں؟ بازار تو بہت دور کی بات، ہمارے گھروں میں سنی ہے کہ آپ گھر جا رہے ہوں، بیٹے سے ملیں، سلام کریں، حال احوال پوچھیں اور پھر ایک دفعہ تکبیر پڑھ دیں، اور پھر آپ کے سامنے آپ کا بچہ بھی ایک دفعہ تکبیر پڑھ دے، پھر آپ کی بچی آئے تو ایک دفعہ وہ تکبیر پڑھ دے، گھر والی آئے تو ایک دفعہ وہ تکبیر پڑھ دے، ایک دفعہ آپ پڑھ دیں۔ یہ معمول ہے ہمارے ہاں، بازاروں میں، محلوں میں، گھروں میں، دوستوں کے آپس میں ملنے ملانے میں یہ تکبیر نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہر مسلمان کو بار بار اس
کی یاد دہانی کرواتے رہیں. تو ایک تو ہم اس کا معمول بنائیں. جتنے معمولات کر رہے ہیں نا ان دنوں میں سب معمولات چھوڑ کر ان معمولات پر آ جائیں. یہ سنت معمول یہ ہے. کسی کام میں بذات خود کچھ نہیں رکھا. کوئی بھی کام نیکی اور عبادت اس وقت بنتی ہے جب وہ سنت کے مطابق ہوتا ہے. بھائی فجر کی نماز ہے نا, فجر کی نماز اگر کوئی 2 کے بجائے 4 پڑھنا شروع کر دے کہ 2 رکعتوں میں ثواب کم ملتا ہے میں 4 پڑھوں گا, اور اگلا بندہ کہے نہیں میں 4 کے بجائے 6 پڑھوں گا, وہ کہے نہیں میں 6 کے بجائے 8 پڑھوں گا, فجر کی نماز پڑھنے کا ثواب کس کو ملے گا؟ 2 رکعت پڑھنے والے کو یا 8 رکعت پڑھنے والے کو؟ بولیں. جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھے گا اس کو فجر کا ثواب ملے گا, یا جو فجر کی ظہر کی طرح 4 رکعتیں پڑھے گا اس کو فجر کا ثواب ملے گا؟ تو کام تو اس نے زیادہ کیا. جس نے 4 رکعتیں پڑھی ہے اس نے زیادہ کام کیا ہے. جس نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں اس نے اس سے زیادہ محنت کی ہے, لیکن ثواب اس کی فجر کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی, گناہگار ہوگا الٹا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے, حالانکہ عبادت ہے. بھائی 2 رکعت اگر ایکسٹرا پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا, دعا پڑھے گا, سورت پڑھے گا, سبحان ربی العظیم پڑھے گا, اللہ اکبر پڑھے گا. شریعت یہ کہتی ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اور پھر جو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک, 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک, ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنا واجب ہے مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہے. پڑھنا واجب ان پر بھی ہے لیکن بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہے. 9 ذی الحجہ, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ, یہ 5 دن ہیں. ویسے شریعت کا جو مزاج ہے نا, شریعت کا مزاج یہ کہ آپ نے ذکر کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, عبادت کرنی ہے, خاموشی سے کرو. یہ شریعت کا مزاج ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. شریعت بلند آواز سے ذکر کرنے کو اپریشیٹ نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ذکر کریں, دعا کریں, تلاوت کریں, خاموشی سے کریں. لیکن ان دنوں میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ بلند آواز سے یہ ذکر کرو. بازاروں میں بھی کرو, گھروں میں بھی کرو, مسجدوں میں بھی کرو. تو یہ صدائیں ہماری مسجدوں میں, گھروں میں, بازاروں میں بلند ہوتی رہنی چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی. اللہ ہی اپنی حکمتوں کو بہت بہتر جانتا ہے, لیکن ایک بہت بڑی حکمت ان کلمات کے بار بار دہرانے میں, کہ انسان جب اپنی زبان سے بار بار کہتا ہے نا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے سامنے اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی دوسرا حکم آ رہا ہو تو اس کے دل و دماغ سے یہ آواز نکل رہی ہوتی ہے اللہ اکبر. سوسائٹی بڑی نہیں ہے, میرا اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر, میرے والد کا کوئی حکم شریعت کے خلاف ہے, والد بڑا نہیں ہے, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. شریعت کا کوئی حکم میری عقل میں نہیں آ رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میری عقل بڑی نہیں ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے.